الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا والحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الآية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا मेरे वाजिब एहतराम काबिल सदवत तकरीम दोस्तों बुज़ुर्गों, माह ज़िलहज्जा अपनी आखिरी घड़ियों के साथ रवां दवां है और इसी महीने में खलीफ़ा सोम दामाद रसूल मज़लूम मदीना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और इसी महीने की आखिरी तारीख़ों में 26 ज़िलहज्जा को खलीफ़ा दोम सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे क़ातिलाना हमला किया गया, जिसकी वजह से यकम मुहर्रमुल हराम को खलीफ़ा दोम उम्मत मुस्लिमा को दाग़े मुफ़ारक़त दे गई। मैंने गुज़श्ता जुम्मे भी अर्ज़ किया था कि इस्लामी साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, माह ज़िलहज्जा पे जाके ख़त्म होता है। तो अगर इन 12 महीनों को देखा जाए तो मुहर्रमुल हराम
شہادتوں کی ابتدا ہوتی ہے اور ماہ ذی الحجہ میں جا کے شہادتیں ختم ہوتی ہیں، تو گویا پورا سال شہادتیں اسلام کی خاطر، دین حق کی خاطر صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربانی کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے وہ عظیم جرنیل ہیں کہ دنیا میں باقی جرنیل بھی آئے، سپہ سالار آئے، بہادر آئے، لیکن یہ سارے سیدنا فاروق اعظم کے سامنے طفل مکتب کی طرح۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو مراد رسول ہیں، باقی صحابہ مرید رسول ہیں، باقی صحابہ نے پیغمبر کو چاہا مرید رسول بنے، اور پیغمبر نے خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم کو چاہا تو یہ مراد رسول بنے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ یہ عطائے خداوندی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے دور خلافت میں اسلام کا پرچم 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا، 3600 علاقے فتح کرنے والا یہ حکمران جب کسی سفر پہ چلتا، رات آ جاتی، نیند کا وقت آ جاتا، تو اپنے سر کی نیچے اینٹ کو تکیہ بنانے والا یہ حکمران 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والا یہ عظیم شخصیت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی اس مہینے کے ساتھ بھی مناسبت ہے اور آگے آنے والا یکم محرم الحرام پہلا دن ہی شہادت فاروق اعظم کی یاد دلاتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے قبل ہم فاروق اعظم کے اسلام لانے سے قبل ہم بیت اللہ میں کعبہ میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب فاروق اعظم اسلام لے آئے تو ہم کعبہ کے اندر نماز پڑھنے والے بن گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں، بے باک حکمران تھے کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف تو اعلن اعلان کی۔ جب ہجرت کا موقع آیا، صحابی رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جانے کا بندوبست کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ طواف کعبہ کے لیے گئے، وہاں طواف کیا، طواف کرنے کے بعد دیکھا سرداران قریش وہاں بیٹھے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خبردار کرتے ہیں میں فاروق اعظم ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے کوئی مائے کا لال جو اپنی ماں کو بے اولاد بنائے، ہے کوئی مائے کا لال جو اپنے بچوں کو یتیم کروا دے، ہے کوئی مائے کا لال جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروائے، اگر کوئی ہے تو فلاں وادی میں میرے ساتھ مقابلہ کرے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ جا کے مقابلہ کرے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، نام ان کا عمر، نام اور لقب ان کا فاروق، کنیت ان کی ابو حفص، بنو عدی سے ان کا تعلق، اور ابو جہل جو اسلام دشمن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، یہ ماموں لگتے ہیں سیدنا فاروق اعظم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 40ویں یا 41ویں نمبر پہ اسلام قبول کیا۔ اس سے قبل سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسد اللہ و اسد رسولی، کہ جن کو اللہ کا شیر لقب ملا،
ان سے قبل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن قبل اسلام قبول کر چکے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اسلام لانے کا واقعہ خود نقل کرتے ہیں، اگرچہ کئی واقعات ہیں۔ مشہور واقعہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قرآن پڑھنے والا جو ہر خطیب بیان کرتا ہے، مشہور واقعہ ہے۔ ابن جوزی نے تاریخ عمر ابن خطاب کے اندر ذکر کیا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود جو اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، ذرا اسے سنیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ میں حرم کی طرف چل بسا، دیکھتا ہوں مجھ سے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، میں بھی ان کے پیچھے چل بسا، دیکھتا ہوں پیغمبر خدا کیا کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آمنہ کے لال کا پیچھا کر لیتے ہیں، آمنہ کے لال کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، نماز شروع کر دی، سورج شروع کرتے ہیں، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آمنہ کے لال کا قرآن سنتے ہیں، نماز پڑھنا دیکھتے ہیں۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کو سن رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، فصاحت و بلاغت کو دیکھا، فصیح بلیغ کلام ہے، فصاحت و بلاغت کا خطیب محمد الرسول اللہ تلاوت کر رہے ہیں۔ جب تلاوت سنتے سنتے آخر میں ان کے دل میں خیال آیا کہ لوگ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ شاعر ہیں، واقعی یہ شاعر ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ واقعی عرب جو کہتی ہیں کہ شاعر ہے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ تو آمنہ کی لال کی زبان اقدس پہ آیت جاری ہو گئی، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ جو قرآن محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک پہ ایمان لاتے ہیں، آمنہ کے لال کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب میں نے یہ آیت سنی تو عرب کے اندر یہ بھی مشہور تھا کہ آمنہ کی لال کاہن ہے۔ میں نے کہا میرے دل کی بات کو جان گئے، واقعی عرب جو کہتی ہیں کہ یہ کاہن ہے، واقعی یہ بات آج سچ ثابت ہو گئی کہ میرے دل کی بات کو جاننے والا یہ کاہن ہے۔ تو آمنہ کے لال کی زبان اقدس پہ یہ آیت جاری ہو گئی، وما هو بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے بلکہ تنزیل من رب العالمین، یہ تو اللہ کی طرف سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے اس رب کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا پہلے آیت چلی وما هو بقول شاعر، قول کی تردید ہو گئی، شاعر نہیں ہے، پھر بات چلی کاہن ہوگا، وما هو بقول کاہن، آیت نے تردید کر دی، کاہن بھی نہیں ہے، یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں بنا رہا بلکہ اللہ کی طرف سے قلب محمد پہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں فوقع الایمان فی قلبہ، یہی وہ موقع تھا کہ میرے دل میں ایمان جڑیں کر چکا تھا۔
تو ایمان لانے کا یہ مستند واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کو سن لیا، آمنہ کے لال کی زبان اطہر سے سیدنا فاروق اعظم نے قرآن مقدس کو سن لیا، ایمان دل میں چڑھے کر چکا تھا۔ ایک وہ دن بھی آیا کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں آمنہ کی لال کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ آمنہ کی لال کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، جا کے دیکھا باہر عمر موجود ہے، جا کے اندر خبر دی کہ باہر عمر آئے ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، او میرے ساتھی جاؤ دروازہ کھول دو، عمر اگر خیر کے ارادے کے ساتھ آیا ہے تو اہلا و سہلا و مرحبا کہیں گے، اگر خیر کے ارادے کے ساتھ نہیں آیا، آمنہ کے لال کی دشمنی اختیار کرنے آیا ہے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرتے ہیں جو تلوار فاروق اعظم لے کے آیا ہے اسی تلوار کے ساتھ فاروق اعظم کا سر جدا کر کے اس کے سینے پہ رکھ دیا جائے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کرتے ہیں، وقت وحی کا تھا، آمنہ کے لال کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی۔ آمنہ کے لال فارغ ہو کے آئے، فرمانے لگے، او میرے صحابہ آج عمر کو چھوڑ دو، آج عمر اس ارادے کے ساتھ نہیں آیا جس ارادے کو تم سوچ رہی ہو، جس ارادے کے ساتھ تم فاروق اعظم کو دیکھ رہے ہو۔ آج فاروق اعظم اس ارادے کے ساتھ نہیں آیا، بلکہ میں نے جمعرات کی رات کو بارگاہ عالی میں دعا کر رکھی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن حشام او بعمر بن الخطاب۔ اللہ کریمہ، مکہ کے اندر دو آدمی موجود ہیں جن کی اسلام کو ضرورت ہے، بڑے بہادر ہیں، اسلام کو بہادر نڈر بے باک آدمی کی ضرورت ہے۔ اللہ کریمہ، مکہ کے اندر دو آدمی موجود ہیں، ایک کا نام عمر بن حشام ہے، دوسرے کا نام عمر بن خطاب ہے۔ اللہ کریمہ، ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کو مجھے عنایت فرما۔ اور خاص کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا ہوتی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا۔ اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کے دولت سے نواز دے، اسلام کو عمر بن خطاب کی ضرورت پڑ چکی ہے۔ ادھر سے فاروق اعظم کے لیے بارگاہ عالی میں پیغمبر خدا دعا کرتے ہیں، اپنے بازو دراز کر کے ہاتھوں کو بارگاہ عالی میں بلند کرتے ہیں۔ اللہ کریم آمنہ کے لال کی دعا کو مقبولیت کا تاج پہنا کے قبول کر کے دوسرے دن فاروق اعظم کو آمنہ کی لال کی خدمت میں بھیج دیتے ہیں۔ دعا ہوئی دو آدمیوں کے لیے، کتنی آدمیوں کے لیے؟ دو آدمیوں کے لیے دعا ہوتی ہے، ایک ماموں ہے دوسرا بانجا ہے، ماموں بانجے دونوں کے لیے دعا ہوتی ہے، لیکن اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک۔ اللہ کریمہ، جو تجھے محبوب ہے، جو تجھے محبوب ہے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ کو عمر بن خطاب پسند آیا، اللہ کریم نے ماموں کا انتخاب نہیں کیا بلکہ بانجے کا انتخاب کر کے مالا مال، اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ آمنہ کے لال کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں، اللہ کریم کے پاک پیغمبر کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔
اللہ کے پاک پیغمبر میں فاروق اعظم آپ کی بارگاہ میں آ چکا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس سے قبل میں نے جاہلیت میں جس دین کو بڑے زور کے ساتھ جم کر اپنی زندگی میں لایا تھا، 360 بتوں کی پوجا کرنے والا فاروق اعظم آج اعلان کرتا ہے 360 چھوڑ دیے، ایک اللہ کو معبود برحق ماننے والا عمر۔ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ وہ فاروق اعظم جو اپنے ماموں کی معیت میں آمنہ کے لعال کی دشمنی کرتا پھرتا تھا، آج اعلان کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی رسالت کو فاروق اعظم نے تسلیم کر لیا ہے، اعلان کر دیا، اسلام قبول کر لیا۔ آمنہ کے لعال کی خدمت میں عرض کرنے لگے، آمنہ کے لعال کیا ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ آمنہ کے لعال فرماتے ہیں فاروق اعظم ہم حق پر ہیں، جو دین میں لے کے آیا ہوں اس دین پہ آپ آ گئی ہو تو ہم سارے حق پر موجود ہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہو گیا تو اب یہاں چھپ کر عبادت نہیں ہوگی۔ آج فاروق اعظم ایمان لا چکا ہے، جب فاروق اعظم ایمان لا چکا ہے تو فاروق اعظم کی غیرت و حمیت اس بات کا تقاضا نہیں کر رہی کہ فاروق اعظم کے سلام لاتے ہوئے بھی چھپ کر عبادت کی جائے۔ آمنہ کے لعال آج اگر عبادت ہوگی تو کعبہ کی دھرتی بھی ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اٹھ کھڑی ہوتی ہے، دائیں طرف بھی سب کھڑی ہوگی آمنہ کے لعال کی چوکیداری کے پروٹوکول دینے کے لیے۔ دائیں طرف یہ سب کھڑی ہو گئی، بائیں طرف یہ سب کھڑی ہو گئی، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ موجود ہیں اور دوسرے صف میں عمر ابن خطاب موجود ہیں۔ اعلان کرتے ہیں فاروق اعظم اسلام لا چکا ہے، آج کوئی ہے جو مقابلہ کر کے دکھائے۔ فاروق اعظم کے ہوتے ہوئے چھپ کر عبادت نہیں کی جائے گی بلکہ علن اعلان عبادت کی جائے گی۔ جب فاروق اعظم کو بھی دیکھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضرات کو جب کفار مکہ نے ایک صف میں دیکھا حیران و پریشان ہو گئے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مَسْتَطَعْنَا أَن نُصَلِّيَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ۔ ہم کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، چونکہ کفار زیادہ تھے، ان کا ظلم و ستم زیادہ تھا، ان کی بدماشی زیادہ تھی، قوتوں میں وہ زیادہ تھے۔ آمنہ کے لعال کی معیت میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حتیٰ اسلم عمر، جب عمر اسلام قبول کر گئے تو ہم نے کعبہ کے اندر نماز با جماعت ادا کی۔ اور آمنہ کے لعال فرماتے ہیں لما اسلم عمر، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر گئے، اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل امین آئے، کیا خبر دے گئے؟ استبشر اہل السماء، کہ آسمان پر آج خوشی کا سما ہے کہ فرش پر فاروق اعظم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اسلام کا عظیم سپہ سالار، عظیم جرنیل کہ جو بولتا فرش پہ تھا، اللہ کریم اس کے قول کو عرش معلیٰ کی بلندیوں سے قرآن بنا کے بعث دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ آمنہ کے لعال کے ساتھ جا رہی ہیں، مقام ابراہیم پہ پہنچے۔ آمنہ کے لعال کیوں نہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے،
آمنہ کی لال فرماتے میرا دل بھی تو یہی ہے کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، لیکن میں شریعت بنانے والا نہیں ہوں، شریعت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، میں شریعت بتانے والا ہوں، قانون بتانے والا ہوں، بنانے والا نہیں ہوں۔ اللہ کریم کو فاروق اعظم کی تجویز اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ کریم نے فرمایا جبریل ہاں رب جلیل دوڑ کے جا میرے حبیب کے قدموں میں، آج میرے حبیب کے یار کی تجویز ہے، ان کی امید ہے، آرزو ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، تو میں قانون بناتا ہوں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آج سے میں قانون بناتا ہوں کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنایا جائے، اور کوئی حاجی آئے گا جب تک مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نہیں پڑے گا اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ فاروق اعظم کی تجویز تھی، اللہ نے قرآن بنا کے بھیج دیا۔ ازواج مطہرات کے پاس صحابہ کرام میں سے اکثر آیا کرتے تھے، مسئلے مسائل پوچھتے، نبی پاک کے پاس آیا کرتے تھے، تو ازواج مطہرات پاس ہوا کرتی تھیں۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں آمنہ کے لال کیوں نہ ازواج مطہرات کو پردہ کرایا جائے، میری یہی چاہت ہے۔ تو آمنہ کے لال فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، تجویز آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا۔ فرش پر آمنہ کے لال کو تجویز دینے والا فاروق اعظم، اللہ کریم کو عرش معلیٰ پہ یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، او میرے پاک پیغمبر قل لازواجک اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو نا، وبناتک اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، وبناتک کا بنت نے کہا۔ ایک فرقہ ایسا بھی ہے کہ جو آمنہ کے لال کی ایک بیٹی مانتا ہے، تو ایک بیٹی کو عربی میں بنت کہتے ہیں، اور بنات جمع کا سوا ہے 3 یا 3 سے زائد کو۔ تو یہاں رب کریم ان کے قول کی، جو فرقہ آمنہ کے لال کی سیدہ فاطمہ کے علاوہ 3 بیٹیوں کو نہیں مانتا، ان کے قول کی تردید رب کریم فرما رہے ہیں وبناتک، آمنہ کے لال کی بیٹیاں، بیٹی نہیں بیٹیاں۔ وہ کہتے ہیں جب مباہلہ 10 ہجری میں نجران کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا، تو آمنہ کے لال سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کے گئی تھی، تو کہتے ہیں اگر اور بیٹیاں ہوتی تو آمنہ کے لال سیدہ فاطمہ کو لے کے اکیلے نہ جاتی، اور بھی ساتھ جاتی۔ تو اس کا جواب ذہن نشین کر لیجیے۔ سن 2 ہجری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، سن 7 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، اور سن 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، اور نجران کا جو واقعہ ہے، مباہلے کا جو واقعہ ہے، وہ 10 ہجری کو ہے۔ کس ہجری کو ہے؟ 10 ہجری کو ہوا، جب 3 بیٹیاں 2 7 9 ان 3 سالوں میں فوت ہو گئی ہیں، تو مباہلے کے وقت 3 بیٹیاں کہاں سے موجود ہیں؟ جب 3 بیٹی دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، تو مباہلے میں آمنہ کے لال کی ایک بیٹی موجود تھی، زندہ تھی، آمنہ کے لال اس بیٹی کو ساتھ لے کے گئی تھی۔ فرمایا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اور مومنین کی جو مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیگمات ہیں، ان کو بھی پردے کا حکم ہے۔ آج کل تو سلوانا چاہیں گے نہیں ہوتے تک مردہ نکل، مردہ نے ٹکنے ٹک چھوڑے نے، عورتوں نے ڈیوٹی چینج ہو گئی، مردہ نے ڈیوٹی کس کو چلی گئی؟ عورتوں کو، عورتوں نے ڈیوٹی کس کو لا گئی؟ اللہ اکبر۔
تو قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، او میرا پیغمبر، فرش پر فاروق اعظم کی تجویز ہے کہ ازواج مطہرات پردہ کریں، اہل بیت پردہ کریں، ونساء المؤمنین، مومنین کے جو عورتیں ہیں وہ بھی پردہ کریں۔ فرش پر سیدنا فاروق اعظم کی یہ تجویز آمنہ کے لال کو ہوئی، عرش معلیٰ کی بلندیوں پہ اللہ کو یہ تجویز اتنی پسند آئی، اللہ کریم فرماتے ہو جبریل رب جلیل دوڑ کے جا میرے حبیب کے قدموں میں یہ آیت سنا کے آ جا کہ آج کے بعد فاروق اعظم کا قول امت مسلمہ کے لیے قانون بن چکا ہے۔ غزوہ بدر کے قیدی آمنہ کے لال نے ان کو چھوڑ دیا، عذرا ہی شفقت کے شفیق بن گئے، مشفق ہونے کے ناطے آمنہ کے لال نے معاف کر دیا۔ تمام صحابہ کرام سے تجاویز لی گئی۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں آمنہ کے لال معاف نہیں کیا جائے گا، جو میرے عزیز ہیں میرے ماموں حشام کو میرے حوالے کر دو، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ علی کے بھائی کو علی کے حوالے کر دو، علی اس کی گردن اڑائے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کی دھرتی رنگین ہوئی، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں۔ آمنہ کے لال معاف نہ کیے جائے، سر قلم کر دیا جائے۔ فرش پر فاروق اعظم آمنہ کے لال کو تجویز دیتے ہیں، عرش معلیٰ کی بلندیوں پہ اللہ کو یہ ادا یہ تجویز اتنی پسند آئی، اللہ کریم نے آیت بنا کے بھیج دی، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض۔ اور میرے حبیب آپ کو آپ کا یاد تجویز دے رہا ہے کہ جو بدر کے جو قیدی ہیں ان کے ہاتھوں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہوئے ہیں، آج ایسا وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ ان کے خون سے رنگین ہونے چاہیے، اسلام کی دھرتی ان کے خون سے رنگین ہونی چاہیے۔ فاروق اعظم تجویز دیتے ہیں، اللہ کریم قانون بنا کے بھیج دیتی ہیں۔ تو ایک دو مقام نہیں، تقریباً 28 مقامات ایسے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے آمنہ کے لال کو تجویز دی، قول پیش کیا، اللہ نے قرآن بنا کے بھیج دیا۔ تو یہ ایسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے عظیم شخصیت، جو لوگ فاروق اعظم کو نہیں مانتے علی کو مانتے ہیں، تو حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم کا کیا رشتہ ہے؟ ذرا بولیے۔ ہم اسلام کے نام لیوا ہیں، جن صحابہ نے ہمارے لیے جانیں قربان کی، ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ ذرا یہ تو بتائیے نا، حضرت فاروق اعظم کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دو صحابہ کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا لگتے ہیں؟ داماد لگتے ہیں۔ حضرت علی کو جو مانتے ہیں فاروق اعظم کو ماننا پڑے گا، علی کو مانتے ہوئے فاروق کو نہیں مانو گے تو اسلام، ہمارا دین مضبوط نہیں، ہمارا اسلام مضبوط نہیں ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے۔ صحابہ کرام جتنے بھی تھے سارے کے سارے برحق ہیں، سب کا ایمان پر حق ہے، سب کا عدل و انصاف پر حق ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جب سب کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا، جب ایسی بشارت دے دی ہے، اور فاروق اعظم ان 10 شخصیات میں سے ہیں جن کو رب کائنات کے پاک پیغمبر نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے رکھی تھی۔ جب دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تو جنتی ہے، جب جنتی ہے تو یہ اسلام کا ایمان کے لیے معیار ہے۔ تو آئندہ کچھ اگلے جمعے انشاءاللہ، کیوں یکم محرم الحرام پہ تاریخوں کو یاد رکھا کرو، شہادت کا دن ہے، تو آگے واقعات انشاءاللہ اگلے جمعے کو۔ تو جو کچھ سنایا اللہ کریم بارگاہ عالی میں قبول فرمائے۔ واقعات